اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تفسیر نمونہ جلد اول ہمارے سامنے ہے، صفحہ نمبر 39 پہ ذکر موجود ہے جی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اعزاز۔ سورہ مبارکہ حمد کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ قرآنی آیات میں سورہ حمد کا تعارف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک عظیم انعام کے طور پر کرایا گیا ہے، اور اسے پورے قرآن کے مقابلے میں پیش فرمایا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ ہم نے آپ کو 7 آیتوں پر مشتمل سورہ حمد عطا کیا، جو 2 مرتبہ نازل کیا گیا، اور قرآن عظیم بھی عنایت فرمایا گیا۔ سورہ حجر آیت نمبر 87۔ قرآن مجید اپنی تمام تر عظمت کے باوجود یہاں سورہ حمد کے برابر قرار پایا۔ اس سورہ مبارکہ کا 2 مرتبہ نزول بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت کی بنا پر ہے۔ اسی مضمون کی ایک روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے بیان فرمائی، خداوند عالم نے مجھے سورہ حمد دے کر خصوصی احسان جتایا ہے اور اسے قرآن کے مقابل قرار دیا ہے۔ عرش کے خزانوں میں سے اشرف ترین سورہ حمد ہے۔ تلاوت کی تاکید۔ سورہ حمد کی فضیلتوں کے بیانات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ احادیث اسلامی میں جو شیعہ و سنی کتب میں موجود ہیں، اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کے متعلق اتنی تاکید کیوں کی گئی ہے۔ اس کی تلاوت انسان کو روح ایمان بخشتی ہے اور اسے اللہ کے نزدیک کرتی ہے، اس سے دل کو جلا ملتی ہے اور روحانیت پیدا ہوتی ہے، اس سے انسانی ارادے کو کامیابی میسر آتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سے خالق و مخلوق کے مابین انسانی جستجو فزوں تر ہو جاتی ہے، نیز انسان اور گناہ و انحراف کے درمیان رکاوٹ بنتی ہے۔ اسی بنا پر حضرت امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، شیطان نے 4 دفعہ نالہ و فریاد کیا۔ پہلا وہ موقع تھا جب اسے راندہ درگاہ کیا گیا، دوسرا وہ وقت تھا جب اسے بہشت سے زمین کی طرف اتارا گیا، تیسرا وہ لمحہ تھا جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث بالرسالت کیا گیا، اور آخری وہ مقام تھا جب سورہ مبارکہ حمد کو نازل کیا گیا۔ سورہ مبارکہ حمد کے موضوعات اور اس میں ایک اہم ترین حدیث مبارکہ حضور پاک کی طرف سے جو بیان ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، وہ ہم بھی انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے۔ سورہ حمد کے موضوعات اس سورت کی 7 آیات ہیں۔ 7 آیات میں سے ہر ایک اہم مقصد کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ بسم اللہ ہر کام کی ابتدا کا سرنامہ ہے، اور ہر کام کے شروع کرتے وقت ہمیں
اللہ کی ذات پاک سے مدد طلب کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ بے شک الحمد للہ رب العالمین، یہ اس بات کا درس ہے کہ تمام نعمتوں کی برگشت تمام موجودات کی پرورش و تربیت کا تعلق صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ امر اس حقیقت سے مربوط ہے کہ تمام عنایات کا سرچشمہ اسی کی ذات پاک ہے، الرحمن الرحیم۔ یہ اس بات کا تکرار ہے کہ اللہ کی خلقت، تربیت اور حاکمیت کی بنیاد رحمت و عطوفت پر ہے، اور دنیا کا نظام تربیت اسی قانون پر ہے۔ مالک یوم الدین، یہ آیت مبارکہ معاد، اعمال کی جزا و سزا اور اس عظیم عدالت میں خداوند عالم کی حاکمیت کی جانب توجہ دلاتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت مبارکہ توحید عبادتی کا بیان ہے اور انسانوں کے لیے اس اکیلے مرکز کا تذکرہ ہے جو سب کا آسرا اور سہارا ہے۔ بے شک اہدنا الصراط المستقیم، یہ آیت مبارکہ بندوں کی احتیاج ہدایت اور اشتیاق ہدایت کو بیان کرتی ہے۔ یہ آیت اس طرف بھی توجہ دلاتی ہے کہ ہر قسم کی ہدایت اسی کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ بے شک سورت کی آخری آیت اس بات کی واضح اور روشن نشانی ہے کہ صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کی راہ ہے جو نعمات الہیہ سے نوازے گئے ہیں، اور نعمات الہیہ سے 14 معصومین نوازے گئے ہیں، اور یہ راستہ مغضوب اور گمراہوں کے راستے سے جدا ہے۔ بے شک اور 14 معصومین کے جو دشمنان ہیں وہ مغضوب ہیں اور گمراہ ہیں۔ ایک لحاظ سے یہ صورت 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک حصہ خدا کی حمد و ثنا ہے اور دوسرا بندے کی ضروریات و حاجات۔ عیون اخبار الرضا میں سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سلسلے میں ایک حدیث مبارکہ بھی منقول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ میں نے سورہ حمد کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، لہذا میرا بندہ حق رکھتا ہے کہ وہ جو چاہے مجھ سے مانگے۔ بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو خدائے بزرگ و برتر ارشاد فرماتا ہے میرے بندے نے میرے نام سے ابتدا کی ہے، مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کے کاموں کو آخر تک پہنچا دوں اور اسے ہر حالت میں برکت عطا کروں۔ جب وہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین تو خداوند تعالی فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی ہے، اس نے سمجھا ہے کہ جو نعمتیں اس کے پاس ہیں وہ میری عطا کردہ ہیں، لہذا میں مصائب کو اس سے دور کیے دیتا ہوں۔ گواہ رہو کہ میں دنیا کی نعمتوں کے علاوہ اسے دار آخرت میں بھی نعمات سے نوازوں گا اور اس جہان کے مصائب سے بھی اسے نجات عطا کروں گا جیسے اس دنیا کی مصیبتوں سے اسے رہائی دی ہے۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو خداوند عالم فرماتا ہے
میرا بندہ گواہی دے رہا ہے کہ میں رحمان و رحیم ہوں، گواہ رہو کہ میں اس کے حصے میں اپنی رحمت و عطیات زیادہ کیے دیتا ہوں۔ جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو خدا فرماتا ہے کہ گواہ رہو جس طرح اس نے روز قیامت میری حاکمیت و مالکیت کا اعتراف کیا ہے، حساب و کتاب کے دن میں اس کے حساب و کتاب کو آسان کر دوں گا، اس کی نیکیوں کو قبول کر لوں گا اور اس کی برائیوں سے درگزر کروں گا۔ جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد، تو اللہ تعالی خدا تعالی فرماتا ہے میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے، وہ صرف میری عبادت کرتا ہے۔ میں تمہیں گواہ قرار دیتا ہوں کہ اس خالص عبادت پر میں اسے ایسا ثواب دوں گا کہ وہ لوگ جو اس کے مخالف تھے اس پر رشک کریں گے۔ جب وہ کہتا ہے ایاک نستعین، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے مجھ سے مدد چاہی ہے اور صرف مجھ سے پناہ مانگی ہے۔ گواہ رہو اس کے کاموں میں اس کی مدد کروں گا، سختیوں اور تنگیوں میں اس کی فریاد کو پہنچوں گا اور پریشانی کے دن اس کی دستگیری کروں گا۔ جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو خداوند عالم فرماتا ہے میرے بندے کی یہ خواہش پوری ہو گئی ہے، اب جو کچھ وہ چاہتا ہے مجھ سے مانگے، میں اس کی دعا قبول کروں گا۔ جس چیز کی امید لگائے بیٹھا ہے وہ اسے عطا کروں گا، اور جس چیز سے خائف ہے اس سے مامون قرار دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔